بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کروا دیا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد بھی سالوں تک جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال تک نہیں آیا۔ اتفاقاً سے ایک مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور اس کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی درباری صحیح جواب نہیں دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا تھا اور اس کی تعبیر پوچھی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب بالکل صحیح دیا تھا۔ جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک شخص جو ہے وہ خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے۔ بادشاہ سے، جس کو عزیز مصر کہتے تھے، اجازت لے کر جب وہ جیل میں پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب سارا بیان سن کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال سخت سوکھا پڑے گا، اور پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ خوب ہوگا۔ جب وہ شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ سب بات بتائی تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں پر لایا جائے۔ جب وہ دوبارہ درباری حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام بتایا تو آپ نے فرمایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے مجھے دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا اللہ ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو بلا کر پھر سے پوچھا تو انہوں نے پھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی، نہ ہی کوئی برائی پائی ہے۔ یہ سب دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ جب اب سب حق ظاہر ہو گیا ہے تو سچ بات میں بھی بتاتی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میں نے ہی ورگلایا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بالکل سچا ہے۔